اب آپ کے سامنے آیت اللہ قبلہ عقیل الغروی صاحب اظہار خیال فرمائیں گے۔ اس مرتبہ کوئی موضوع طے نہیں ہوا تھا، تو دیکھیے رسائی ادب کے حوالے سے ہمیں کون سے گوہر پارے ملتے ہیں۔ 2 اشعار سے ان کا استقبال کروں گا۔ جلیل مانک پوری ایک بہت بلند نام ہے شاعری کی دنیا میں کہ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ وہ اپنے عکس کو آواز دے کے کہتے ہیں، وہ اپنے عکس کو آواز دے کے کہتے ہیں تیرا جواب تو میں ہوں میرا جواب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين، أما بعد۔ تمام حمد و ثنا، تمام شکر و سپاس اس ذات حق کے لیے ہے جس نے ہمیں غم حسین کی دولت بیدار سے آشنا فرمایا۔ آج اس بزم مسالمہ میں شرکت کر کے ایک روحانی بالدگی کا احساس ہوا۔ پروردگار ہمارے ڈاکٹر قیصر عباس زیدی صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان میں بہت خوبیاں ہیں، علم ہے، فکر ہے، ادب ہے، شائستگی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اچھے باپ کے ایک بہترین بیٹے ہیں۔ جو ان میں اپنے والد ماجد مرحوم و مغفور کے لیے ادب، احترام، محبت اور خدمت کا جذبہ اب بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے انتقال کو کئی برس گزر چکے، لیکن اب بھی وہ اپنے والد ماجد کے لیے جو کچھ خدمت کرتے رہتے ہیں، وہ کرنے کا بے کران جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ دوسرے جوانوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک ولد بار، ولدن بارن، ایک اپنے والد کے حق میں، والدین کے حق میں بہترین نیکیاں انجام دینے والے فرزند ہیں۔ پروردگار ان کی زندگی میں خیر دنیا اور خیر آخرت کی، اور سعادت دنیا اور سعادت آخرت کی تمام تر برکتیں ودیعت فرمائے۔ جب انہوں نے اصرار فرمایا تو میں نے ان کے جذبے سے متاثر ہو کر اور پھر موضوع سے متاثر ہو کر، موضوع تھا مسالمہ
سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ پر جلال و پر جمال میں جس طرح سے بھی کوئی خدمت انجام دے سکے موجب سعادت ہے۔ شعراء نے جو یہاں سلام پیش کیے واقعاً بہت اچھے سلام تھے۔ بعض سلام تو مطلع سے مقطع تک بہترین سلام تھے، اور اس کے علاوہ بعض شعراء نے بہت اچھے اشعار، یادگار اشعار پیش کیے جو سلام کے شعر ہیں۔ سلام کے تعلق سے اب ایک اپنی زندگی کا ادبی لطیفہ یاد آ گیا، اجازت ہو تو میں عرض کر دوں۔ میں پاکستان میں مجالس اعضاء سے خطاب کر کے ہندوستان جا رہا تھا، کئی برس پرانی بات ہے۔ فلائٹ میں ہمارے ساتھ برابر میں احمد فراز صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد فراز صاحب ایک غزل تخلیق فرما رہے تھے، برابر میں بیٹھے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کیا لکھ رہے ہیں، کیا کاٹ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا کاٹ رہے ہیں، مصرے بنا رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ میں نے بھی قلم کاغذ نکالا اور ان کی پوری غزل بنا کے جسارت کی۔ میں نے جو غزل وہ بنا رہے تھے وہ میں نے اپنی دانست میں غزل پوری نوک پلک سے بنائی کی، اور نیچے ایک شعر الگ سے لکھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ درد آشنائے زیست غزل کو کریں سلام، درد آشنائے زیست غزل کو کریں سلام، ایک ترجمان درد یہ صنف سخن بھی ہے۔ اور میں نے ان کی خدمت میں وہ کاغذ پیش کر دیا، بہت غور سے دیکھا، پھر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو مجبوراً مجھے بھی کھڑا ہونا پڑا، معانقہ کیا انہوں نے، اور دیر تک پھر باتیں ہوتی رہیں صنف سلام کے تعلق سے۔ اردو زبان کی تہذیبی تاریخ عشق و مودت محمد و آل محمد سے روشن رہی ہے ہمیشہ۔ شروع سے ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اہل بیت رسول، ذکر کربلا اردو زبان میں موجود ہے۔ اس سے پہلے جو یہاں یعنی ڈاکٹر قیصر عباس صاحب زیدی کی میزبانی میں جو ایک اور پروگرام ہوا تھا، میں نے عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ آج صرف صنف سلام پر چند فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلام بھی شروع سے موجود ہے، میر تقی میر ہوں، سودا ہوں، یا ان سے پہلے کے شعراء ہوں، ان کے بعد کے شعراء ہوں، اور اردو میں صنف سلام کی بہت مضبوط روایت قائم ہے۔ تخلیقی سرمایہ بہت ہے، اگرچہ اس کی تنقیدی ارزیابی ابھی کم ہوئی ہے۔ نقادان سخن نے مستقل حیثیت سے صنف سلام پر توجہ کم کی ہے، لیکن تخلیقی سرمایہ کم نہیں ہے، اردو میں بہت ہے۔ اور جہاں غزلوں نے لازوال اشعار عطا کیے ہیں، وہیں سلاموں نے بھی اردو زبان کو ایسے لازوال اشعار عطا کیے ہیں کہ غالباً غزل کے سرمایے سے نکل کے آنے والے اشعار بھی ان اشعار کے احترام میں پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میر انیس علیہ الرحمہ کا وہ شعر کون بھول سکتا ہے جو سلام کی عطا ہے۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم
انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. سلام کا شعر ہے یہ. شعر انسان دوست ادب میں بلا امتیاز مسلک و مذہب و دین و ملت انسان کی قدر و قیمت اور قلب انسانی کے احترام میں کتنا عظیم شعر ہے. انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. جو تشبیہ ہے، جو نزاکت ہے، جو ظرافت ہے، بلکہ جو استعارہ ہے، تشبیہ نہیں، اس شعر میں تو استعارہ ہے. تو یہ غزل کی نہیں بلکہ سلام کی دین ہے. سلام کی روایت بزرگوں نے بلا اختلاف مسلک میں عرض کر رہا ہوں. قلعہ دہلی میں بہادر شاہ ظفر بجائے خود ایک بڑے سخنور تھے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ذوق کی عطا تھی. ذوق کا اپنا مرتبہ تھا اور بہادر شاہ ظفر کا اپنا مرتبہ تھا. بہادر شاہ ظفر کے دربار میں 2 مہینے غزلوں کا مشاعرہ نہیں ہوتا تھا بلکہ مسالمہ ہوتا تھا. اور یہ تہذیب تھی اردو کے بزرگ شعراء میں، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کہ محرم اور سفر میں نہ غزلیں کہتے تھے، نہ شاگردوں کی تشویق کرتے تھے غزل گوئی کے لیے، نہ غزلوں پہ اصلاح دیتے تھے. سلام کہتے تھے، سلاموں پہ اصلاح دیتے تھے. اور میں نے ایسے بزرگوں میں سے آخری نسل کے جن بزرگوں کو دیکھا، اس میں حضرت علامہ جمیل مظہری مرحوم و مغفور تھے. کون نہیں جانتا اردو کا کوئی بھی طالب علم کہ علامہ جمیل مظہری ایک مفکر شاعر تھے. نظم، غزل، یہاں تک کہ فلم کے گیت بھی لکھے تھے انہوں نے. افسانے بھی لکھے، ناولٹ بھی لکھا انہوں نے، ناول بھی لکھا، سب کچھ. مگر محرم اور سفر میں نہ غزل کہتے تھے، نہ کسی شاگرد کی غزل پر اصلاح دیتے تھے. اور اپنی زندگی میں مجھے سب سے پہلے یہ سعادت ملی کہ ان کی زیر صدارت ایک مسالمے میں میں نے اپنا سلام پیش کیا. یہ کہہ تو دیا میں نے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بھی میں کوئی سلام پیش کروں گا. آج میں سلام پیش نہیں کروں گا. بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ مسالمے کی روایت آگے بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر قیصر عباس صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور حضرات مختلف انجمنیں ہیں، مختلف حلقے ہیں ادبی، مختلف تنظیمیں ہیں شعری، ادبی، تہذیبی. میں تشویق کروں گا، تشجیع کروں گا، حوصلہ دلاؤں گا اور عرض کروں گا تاکید و اصرار کے ساتھ کہ یہ روایت قائم رہنی چاہیے کہ محرم سفر میں بطور خاص مسالمے ہوں، اور اس میں بارگاہ شہداء میں، اور بطور خاص بارگاہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں سلام پیش کیے جائیں. یہاں سے واپسی کے بعد، لاہور سے واپسی کے بعد کراچی میں چونکہ آرٹس کونسل میں خود ایک اعلان ہو چکا ہے کہ سلام کی صنف سلام پر میرا ایک توسیعی خطبہ ہے، تو وہاں بہت کچھ شاید عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس وقت ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور کچھ زیادہ فکری بحث نہیں چھیڑوں گا. مگر یہ کہ حقیقتاً حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا غم اتنا عظیم ہے، اور انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اس غم میں وہ درس ہے، وہ عطائیں ہیں، جرأت کی، شجاعت کی، صبر کی، ثبات کی، تحمل کی، جہاد کی، اور انسانیت کے لیے سرفرازی کی. وہ قدریں ہیں کہ اس غم کے لیے تنہا کوئی ایک صنف سخن مرثیہ کافی نہیں ہے. مرثیہ بھی ہو،
سلام بھی ہو، نوحہ بھی ہو، رباعیاں بھی ہوں، تمام اصناف سخن کو تمام اصناف سخن کو اس سخنور کی خدمت میں عرض ادب کرنا ہی چاہیے کہ جو ایسے حالات اور کوائف میں بھی سخنوری کرے جہاں انسان حیرت زدہ رہ جائے، یعنی سر و گردن میں جدائی ہو پھر بھی اس کی تقریر جاری و ساری رہے۔ اب یہ ایک مطلب میرا مشہور ہو گیا ہے، لیکن میں پھر بھی اسے عرض کر دیتا ہوں کہ وہ بھی میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں ہے۔ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک، گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک۔ اس سے زیادہ جواز نہیں ہے کہ میں اپنا کوئی شعر پڑھوں۔ میں دو اشعار اردو کے مشہور شاعر مخمور سعیدی کے عرض کر کے گفتگو تمام کرتا ہوں۔ واقعاً سکت نہیں ہے کہ میں دیر تک گفتگو کروں، بس تبرکاً شریک ہوا اور تمام اساتذہ کے کلام سے مستفید ہوا، خاص طور سے پروفیسر عسکری صاحب اور جناب خالد شریف صاحب اور سبھی یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں ہر ایک کے کلام سے مستفید ہوا، متاثر ہوا۔ بہت اچھے اشعار سب نے پیش کیے۔ پروردگار آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور سرکار سید الشہداء آپ کو سرفرازی عطا فرمائے۔ اردو کے ایک مشہور شاعر تھے مخمور سعیدی صاحب، مشہور شاعر تھے اور ہم جہت شاعر تھے، بلکہ وہ اس دور اخیر میں اپنی ذات میں ایک دبستان تھے۔ شعر ہو، نثر ہو، ادبی صحافت ہو، ہم جہت شخصیت کے مالک تھے اور اس فقیر پر بہت کرم رکھتے تھے۔ غریب خانے پہ بھی آ جاتے تھے۔ میں سال میں 2 مرتبہ اپنے گھر پہ مسالمہ کرتا تھا اور اس میں وہ تشریف لاتے تھے، تو انہوں نے میرے گھر پہ یہ سلام پڑھا، اس لیے مجھے حق ہے کہ اسے آپ تک پہنچاؤں۔ اور ان کی آواز میں یہ سلام یوٹیوب پر بھی موجود ہے، انہی کی آواز میں خود وہ پڑھ رہے ہیں۔ میں صرف 2 شعر سناؤں گا۔ یہاں دوسرا شعر جو ہے اس کے قریب تر کسی نے یہاں شعر پڑھا ہے، اسی لیے مجھے یاد آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت پہلے کی بات ہے یہ، انہوں نے جب پڑھا تھا ہمارے یہاں کے، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں۔ اور درمیان میں ایک شعر یہ تھا، ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن علی کی زندگی، حسین ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں، شعر میرا نہیں ہے، شعر مخمور سعیدی صاحب کا ہے۔ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں، ابن علی کی زندگی
شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں۔ دیکھیے یہ اشعار نہیں ہیں، صرف یہ اشعار تزکیہ نفس و تطہیر فکر کا وسیلہ بھی بنتے ہیں اور اقدار کو پروان چڑھانے کا ذریعہ ہے۔ وہ اقدار جو کتابوں میں ہیں انہیں زندہ نفوس میں پروان چڑھانے کا کام یہ آپ کے تخلیقی اشعار کرتے ہیں۔ آپ تمام شعراء کی خدمت میں بہت بہت اس موضوع پر شعر کہنے کے لیے تبریک، تہنیت اور حرف دعا، پروردگار آپ کے سخن کو شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔